السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، کل ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا تھا۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 4 تک ترجمہ بما تشریح کی تفسیر کی گئی تھی، تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 5 کی تفسیر کی جائے گی۔ آئیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ میں حافظہ فرمائیں، ایاک خاص تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک خاص تیری، یہاں پہ بعض حضرات صرف تیری بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، جبکہ یہ بھی درست ہے، لیکن ایاک خاص تیری جب یہ ترجمہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ خاص کا لفظ کسی عظیم ہستی کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے کہ ہم خاص ہستی سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو جب خاص کا لفظ لگائیں گے تو جو صرف کے آگے جو کوشچنز اٹھتے ہیں وہ خاص کے آگے نہیں اٹھتے، خاص کے بعد آگے بات مکمل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب بھی ترجمہ کیا جائے تو الفاظ کی ادائیگی درست کی جائے، جیسے کہ ایاک خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اس سے مکمل طور پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ عبادت کر رہے ہیں، خاص ہستی کی عبادت ہو رہی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے جو لفظ بیان کیا ہے وہ ہے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت یہ لفظ 3 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1 پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 ہمہ وقت اللہ کی بندگی اور غلامی میں رہنا۔ یہاں یہ لفظ اپنے تینوں معنوں پر مشتمل ہے۔ اب آگے ہم نے پہلے اس کے معنوں کے متعلق جانا، اب ہم عبادت کا مفہوم جانتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ عبادت 3 قسم کی ہے، بدنی، مالی اور قلبی۔ بدنی، مالی اور قلبی کن معاملات سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی حدیث کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بدنی عبادات میں فرضی نمازیں، نفلی نمازیں اور روزہ، حج، دوسرے احکامات آ جاتے ہیں۔ مالی عبادات میں صدقات، زکوٰۃ، قربانی اور نذر وغیرہ آ جاتے ہیں۔ قلبی عبادات میں توکل یعنی کہ بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین، خشوع اور خضوع شامل ہے۔ یہ تینوں کی تینوں عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد ہے ایاک نستعین، ایاک خاص تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں یا تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ یہ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے نعبدو، نستعین دونوں کو اکٹھا بیان کیا۔ اب اکٹھا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ علاوہ ازیں نعبدو کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی میسر آئی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو میری ہدایت کے طلبگار ہیں، اب وہ ہدایت کیسے مانگتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت سے پہلے مدد کا سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے ہدایت کا سوال کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ۔ اب جتنے اس معاشرے میں فتنے پھیل چکے ہیں، جتنی جہالت عام ہوتی جا رہی ہے، اب اس میں سیدھی راہ کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی پینچ و خم یا افراط و تفریط نہیں ہے، اور یہ ایک ہی راہ ہے، جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے، حق کے ساتھ صرف تھوڑے ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ باطل لوگوں کے ساتھ ہی شامل حال ہوتا ہے۔ باطل کے ساتھ لوگ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ حق کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صراط الذین، وہ لوگوں کا راستہ اب انہوں نے مانگ لیا، لیکن اب آگے اور کیا طلب رکھتے ہیں؟ دنیا کو بھی انہوں نے لے لیا، اپنی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو گئی، سیدھا راستہ بھی مل گیا۔ اب آگے وہ کہتے ہیں
اب ہمیں تو کچھ اور چیز کی ضرورت ہے نا. اب ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اب ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی دعوت دیں, سیدھے راستے پہ چلنے کے احکامات بتائیں, شریعت کی حدود بتائیں کہ شریعت کی حدود کیا ہیں, نظام کیا ہے. اب وہ آگے کہتے ہیں صراط الذین, اور وہ لوگ جن پر انعام کیا ہم نے, اور غیر المغضوبی, نہ ان لوگوں کا راستہ دکھلانا جن پہ غضب نازل ہوا, اور علیہم ولا الضالین, اور نہ ان لوگوں کا جن کے تو نے گمراہ کر دیا. اب اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 3 لوگوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے انعمت, انعام والے لوگ. دوسرے نمبر پر مغضوب, غضب جن پر نازل ہوا یا غصہ جن پر نازل ہوا, اور گمراہ لوگ ضالین. اب ان 3 گروہ کا جو ذکر کیا ہے, انعمتا سے کون لوگ مراد ہیں, ضالین سے کون لوگ مراد ہیں, اور مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں, یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو انعام والے لوگ ہیں ان سے مراد انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین مراد ہیں, جبکہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں جو گناہوں کے کاموں میں دلیر تھے, ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی. ضالین سے مراد مسیح, کرسچن لوگ مراد ہیں جو فلسفانہ موشگافیوں میں پھنس کر تثلیث اور گمراہی کا شکار ہو گئے. تو آج الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ اور تشریح تھی وہ مکمل ہو چکی. تو کل کو انشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کیا جائے گا, اور میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جو اس چند مختصر سے ٹائم کے اندر احادیث کا علم حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ کمنٹس میں ضرور رابطہ کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.